بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے اسم نکرہ اور اس کی قسمیں۔ اسم نکرہ جو ہے اسے ہم انگریزی میں کامن ناؤن بھی کہتے ہیں اور اس کی ہم اقسام پڑھیں گے۔ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی بھی شخص، چیز یا جگہ کے نام کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، جیسے لڑکا، مرغی بان، کتاب وغیرہ۔ اب لڑکا جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے، حمزہ ہو سکتا ہے، سمیر ہو سکتا ہے، عامر ہو سکتا ہے، ظفر ہو سکتا ہے، جبران ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت سارے، لڑکا جو ہے کامن ناؤن ہوگا آپ کا۔ اسی طرح سے مرغی، کتاب کوئی سی ہو سکتی ہے آپ کی، جس میں آپ کی انگریزی کی کتاب ہو سکتی ہے، اردو کی ہو سکتی ہے، چائنیز کی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو ساری کتابوں کو ہم اسم نکرہ کے زمرے میں لائیں گے۔ اب ہم اسم نکرہ کی قسمیں ذرا پڑھتے ہیں کون کون سی ہے۔ اسم ذات، اسم استفہام، اسم صفت اور اسم مشتق، اسم مصدر اب اسم ذات پر ہم آتے ہیں۔ پہلے ہم ان جملوں کو پڑھتے ہیں، پھر ہمیں اس کا معنی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ گائے ایک مفید پالتو جانور ہے۔ اب دیکھیں اس میں گائے کے بارے میں ذکر کیا گیا۔ اب آسمان سے بادل ہٹ گئے۔ اب گائے اور آسمان میں بہت فرق ہے، دونوں بہت مختلف ہیں۔ اب ستارے چمک رہے ہیں، سورج ابھی ابھی طلوع ہوا ہے، رات کو چاندنی دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان جملوں میں گائے، آسمان، بادل، ستارے، سورج، چاند الگ الگ چیزوں کے نام ہیں اور ان کی ذات یا حقیقت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے۔ ایسے اسم ذات کہلاتے ہیں۔ اسم ذات، اب دیکھیں اسم ذات کی ڈیفینیشن آ گئی۔ اسم ذات وہ اسم ہے جس کی حقیقت یا ذات دوسری چیزوں سے الگ ہو، جیسے گائے، آسمان، ستارے، سورج، چاند، بادل وغیرہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جتنی چیزیں ہیں ہم نے یہاں پر لکھی، گائے، آسمان، ستارے، سورج، چاند، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ایسے اسم کو ہم کہتے ہیں اسم ذات۔ اب اسم استفہام آتا ہے۔ اب پہلے ہم جملے پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سمجھیں گے اسم استفہام کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنا کام پورا کر لیا؟ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تم مجھ سے کیوں بحث کر رہے ہو؟ آپ کے ساتھ اور کون تھا؟ کس نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے؟ بچہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ ساری کتابیں کن کی ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ کو کیسا کپڑا چاہیے؟ ان جملوں میں کیا، کہاں، کیوں، کون، کس، کدھر، کن، کیسے، کیسی، کیسا ایسے اسم ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ایسے اسم استفہام کہلاتے ہیں۔ اسم استفہام، اب اس کی پراپر ڈیفینیشن، اس کی تعریف۔ اسم استفہام وہ اسم ہے جو سوال پوچھنے کے لیے بولا جائے، جیسے کون، کیوں، کیا، کدھر، کیسا، کیسی، کیسے، کہاں، کن وغیرہ۔ اب ہم آتے ہیں اسم صفت پر، ٹھیک ہے۔ محنتی لڑکے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں صفت بیان کی گئی ہے، محنتی یعنی کوالٹی بیان کی گئی ہے بچے کی۔ سست لڑکے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس میں بھی کوالٹی ہے بٹ بیڈ وے میں آ رہا ہے، اچھے اس میں نہیں آ رہا کہ جو سست ہیں۔ اچھائی برائی کسی میں بھی تعداد میں آتا ہے۔ برا آدمی سب کی نظروں سے گر جاتا ہے، اچھا آدمی سب سے عزت کرواتا ہے۔ بچہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میرے پاس 100 روپے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اعداد بھی آ گیا۔ اب صفت میں اعداد بھی آتا ہے جو شامل ہوتا ہے، جیسے 12 انڈے، ٹھیک ہے۔ اس کے پاس 10 کلو گرام مٹھائی ہے۔ اب مٹھائی کا بھی کلو میں بیان کیا ہے، 10 کلو گوشت، 10 کلو مٹھائی، کوئی چیز بھی ہم جو میجر کر سکتے ہیں، ہم ناپ سکتے ہیں، ہم گن سکتے ہیں، وہ بھی آپ کی صفت میں آئے گا۔ ان جملوں میں محنتی، سست، برا، اچھا، خوبصورت، 10 کلو گرام ایسے الفاظ ہیں جو اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ایسے الفاظ اسم صفت کہلاتے ہیں۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی کی اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے، جیسے محنتی، سست، برا، اچھا، خوبصورت، 100، 10 کلو گرام وغیرہ۔ جس کی تعریف کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ اب جس کے بارے میں بات کی
گئی ہے اور جس کی تعریف کی گئی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. جس طرح سے ہم موسٹلی نام بھی لوگوں سے بہت دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ موصوف تشریف لائے ہیں، آپ کا اسم کیا ہے، تو اس سے ہم بہت کچھ پہچان سکتے ہیں. موصوف جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہو. آپ نے اسم نکرہ کی 3 قسمیں اسم ذات، اسم استفہام، اسم صفت پڑھی ہیں. اس کی 2 قسمیں اور بھی ہیں اور وہ یہ ہیں اسم مصدر اور اسم مشتق. اب مصدر کے بارے میں ان 2 قسموں کا تفصیلی بیان آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اب صرف یہی دہرانا کافی ہے. اسم مصدر وہ اسم ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے لیکن زمانے کا تعلق ظاہر نہ ہوتا ہو، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا. لائک ٹائم مینشن نہیں ہو، وقت، اور جو ہے اس میں یہ نہ پتا ہو کہ کل یا پرسوں یا کچھ بھی، تو اس کو اسم مصدر کہتے ہیں وغیرہ. اب اسم مشتق پر آتے ہیں ہم. اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود کو کسی مصدر سے نکلتا ہے مگر اس سے کوئی کلمہ نہیں بنتا. وہ اسی میں سے نکلتا ہے اسم مصدر سے مگر اس سے کوئی جملہ نہیں بنتا. جیسے پڑھنا سے پڑھائی، پڑھو سے پڑھا، پڑھی، پڑھنے والا، لکھنا سے لکھائی، لکھ، لکھو، لکھا، لکھی، لکھے اور لکھنے والا. اور مجھے امید ہے کہ آپ اسم نکرہ کو اب بہت اچھی سے سمجھ چکے ہوں گے. بہت شکریہ.